قرآن کریم میں ایک بڑی دلچسپ کہانی بیان ہوئی ہے جس میں ایک وفادار کتے کا ذکر آتا ہے۔ اس کا نام قطمیر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایشیائی کوچک کے شہر اسبسموس میں 3 صدی عیسوی میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ کیوس حکومت کرتا تھا۔ بے حد ظالم ہونے کے علاوہ وہ بت پرست بھی تھا اور ایک خدا کی عبادت کا سخت مخالف تھا۔ اس شہر میں کچھ ایسے خدا ترس عیسائی لوگ بھی رہتے تھے جو بت پرستی کے انکاری تھے۔ ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم کے خوف سے یہ نیک لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر شہر سے دور ایک غار میں جا چھپے اور وہیں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ قرآن مجید میں ان کی تعداد سے متعلق لکھا ہے کہ وہ 3، 5 یا 7 تھے۔ ان کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ ان لوگوں کو اصحاب کہف یعنی غار کے ساتھی بھی کہا جاتا ہے۔ ظالم بادشاہ نے غار کا منہ بند کروا دیا تاکہ وہ خدا پرست عیسائی بند غار میں بھوکے پیاسے مر جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی لمبی نیند طاری کر دی اور وہ 3 صدیوں سے کچھ زائد عرصے تک غار ہی میں سوئے پڑے رہے۔ اتفاق سے ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کی رہائش کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں ادھر آ نکلا۔ اس نے آتے ہی غار کا منہ کھول دیا۔ آخر کار 309 سال بعد اصحاب کہف اپنی لمبی نیند سے بیدار ہوئے۔ انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیج دیا، مگر اس کے پاس بیتے ہوئے وقتوں کے پرانے سکے تھے۔ زمانہ بدل چکا تھا۔ دکانداروں کو سخت حیرت ہوئی کہ یہ عجیب آدمی کہاں سے آ ٹپکا ہے۔ جب یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی تو بھانت بھانت کی باتیں ہونے لگیں اور حالات ایک عجیب ہنگامی صورت اختیار کرنے لگے۔ اتفاق سے اس وقت کا بادشاہ بہت نیک تھا۔ اس نے اصحاب کہف کو بلا بھیجا، ان کا بہت احترام کیا اور ان کے اعزاز میں بڑی شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ بادشاہ نے انہیں غار سے لوٹ آنے اور اپنے پرانے شہر میں رہائش اختیار کرنے کی دعوت دی، مگر اصحاب کہف نے شہر میں سکونت کی معذرت کر دی اور چپکے سے اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ پہلے کی طرح وہ پھر لمبی نیند سو گئے۔ اس سارے عرصے میں ان کا وفادار کتا بھی ان کے ساتھ رہا۔ اس دلچسپ کہانی میں کئی مفید سبق پوشیدہ ہیں۔ بنیادی سبق یہ ہے کہ بت پرستی اور ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ جانا عین انسانیت ہے۔